رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سی خواتین اور بہت سے مرد حضرات گھر کے اندر کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کلام پاک کو ختم کرنے کا مستحب اور سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کلام پاک کو ختم کرنے کا مستحب اور سنت طریقہ کیا ہے؟ تو جب ہم حدیث پاک کے اندر دیکھتے ہیں اور صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ کلام پاک کا ختم کرنے کا مستحب اور سنت طریقہ کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال الحال المرتحل قیل وما الحال المرتحل قال صاحب القرآن یضرب من اول القرآن الى آخره ومن آخره الى اوله کلما حل ارتحل۔ ترجمہ، زرارہ بن اوفا بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک کر روانہ ہو جانا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ رک کر روانہ ہو جانا اس سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا شروع سے لے کر آخر تک پڑھتا رہے، پھر آخر سے شروع کی طرف چلا جاتا ہے، جب بھی وہ رکتا ہے تو پھر شروع کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کو مکمل اور ختم کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پڑھنے والا جب وہ الناس تک مکمل پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر سے شروع سے پڑھے اور شروع میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات یعنی الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک تلاوت کرے۔ اس کے بعد جو قرآن پاک کے اخیر میں ختم قرآن کی دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو پڑھے، جس کے الفاظ یہ ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین۔ ترجمہ، اے اللہ میری قبر سے میری وحشت اور پریشانی کو دور فرما، خدایا قرآن عظیم کی برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے، قرآن کو میرے لیے رہنما اور پیشوا بنا اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا۔ الہی اس میں سے جو میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے، اور اس میں سے جو میں نہیں جانتا وہ مجھ کو سکھا دے، اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما، اور قیامت کے روز اس کو میرے لیے دلیل بنا، اے سارے عالم کے پرورش کرنے والے، آمین۔ اسی طریقے سے وہ حفاظ کرام جو تراویح کے اندر کلام پاک سنا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ 19ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ معوذتین کی تلاوت کریں اور پھر 20ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہم المفلحون تک تلاوت کریں۔